سامنے آتے ہیں اور فلسفہ بگاڑتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا اس کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، بس لوگوں کو نیک بننا چاہیے، اخلاقیات ہیں چاہیے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ، یہ ہمیں نا بزدل بنانے کی باتیں. خسی جیسے کہتے ہیں نا، ایسے ہے کہ مسلمان خسی بنے. اسلام حکومت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں. جو درویش اور صوفی کہتا ہے نا کہ حکومت نہیں چاہیے، اور جو دانا بالکل دین کا ڈاکو ہے، دشمن ہے اسلام کا. رسول کریم علیہ السلام ایسا کوئی نظام نہیں لے کر آئے جو رہبانیت والا کہ سارے کو دنیا لوگ پیدا ہو جائیں، اللہ اللہ کریں حجروں میں بیٹھ کر. نہیں، یہ حکومت کرنے کا ایک دین ہے. حکومت کے بغیر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں. جو شخص قرآن کو پڑھے گا صاف نظر آئے گا کہ یہ غلاموں کی اور محکوموں کی کتاب نہیں. اس نے فرض ہی نہیں کیا کہ میرے ماننے والے محکوم ہوں گے. جہاں حکم مل رہا کہیں ہم لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، چوروں کے زانیوں کو کوڑے مار رہے ہیں، کہیں عدالتوں میں قاضی فیصلے کر رہے ہیں، کہیں گواہ گواہیاں دے رہے ہیں، کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے، کسی سے صلح ہو رہی ہے، کہیں ٹیکس وصولے جا رہا ہے. یعنی سارا نظام آپ کو نظر آئے گا کہ حکمرانی کا نظام. اور اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا کہ لوگ جو ہے نا بیوقوف کہتے ہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقصہ کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے پیچھے گھما لیں. جو بے ایمان آ جائے، سکھ آ جائیں، ہندو بازی اسلام بھی کہتا ہے حکومت سے وقت کو تسلیم کرو. بالکل اسلام کے نام پر یہ فرار ہے. اسلام اپنی حکومت چاہتا ہے، اس کے لیے وہ تشدد نہیں کرتا، نہ یہ دھماکے کرتا. اس کے لیے لمبا پروسیجر ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کہ مسجد پر قبضہ کر رہے ہیں اور کہیں چلا دو اسلام. حکومت کے پاس کیا ہے؟ علاؤدین کا چراغ، کہ وہ ایسا اسلامی چلا دیں. حضرت عمر الدین اس معاشرہ میں آ جائیں، چلانا چاہے نہیں چلا سکتے. بھائی علماء کام کریں، صوفیاء کام کریں، آپ کی یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے کام کریں، ذرائع ابلاغ کام کریں. ساری طرف سے یلغار ہو کے امت کا ذہن بنانا ہے. سب لوگ پیاسے ہو جائیں کہ واقعی یار جس ماحول میں ہم پھنسے ہوئی ہے تو اسلامی ماحول نہیں، ہمیں تو ایسا ماحول چاہیے جہاں ہم اپنے دین پر عمل کریں. جب یہ طلب پیدا ہوگی پھر کوئی شخص چلائے گا بھی تو لوگ اس کو قبول بھی کریں. ان حالات میں کیا ہوگا؟ پولیس بھی کرپٹڈ، جج کرپٹڈ، سارا اسلامی نظام تباہ ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا. تو حال یہ ہے کہ اس کے لیے کام جو ہے نا ادارے تعلیمی بھی ہوں، یہ علماء حضرات بھی اپنا مشن سنبھالیں کہ امت کو اسلامی نظام کا پیاسا بنایا جائے. مگر حکومت سے الگ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف جو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے کی. نعتیں لوگ بہت کہتے ہیں، کون بیان کر سکتا حضور کی، مگر کہتے ہیں از کلید دین در دنیا کشاد ہم چوں مثل ام گیتی نزاد. حضور جیسا کائنات نے نہیں جنا، اور جو کارنامہ آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی اولاد آدم سے نہیں ہو سکا تھا کہ دین اور دنیا جو اکٹھے ہو گئے کہ وہی لوگ حکمران تھے اور وہی لوگ سب سے بڑے درویش تھے. جو حکمران ہے تخت پر بیٹھا وہی سب سے بڑا مرشد ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کی بیعت نہیں کرتا، وہ خود ولی ہے. اور اگر وہ قاضی ہے، جرنیل ہے، جو اوصاف ہونے چاہیے، دین کی کنجی سے دنیا کے دروازے کھول. کام سارے دنیا کے کیے، ملک فتح کیے، ترقیاں کی، ادارے تعلیمی بنائے، مگر دین ساتھ تھا. یہ کام جو ہے نا کہ دین اور دنیا مکسچر آف اپوزٹس، دو بالکل ان چیزیں اکٹھی کر دی حضور نے. ورنہ پہلے ہی جو لوگ دیندار بنتے تھے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، دنیا دار ویسے اخلاقیات سے آ رہی ہوتے. فرمایا نہیں، حکومت کرنی ہے اور ولی بن کر کرنی ہے. شوق تے سنجر و سلیم اس کے جلال کی نمود، فخر جنید و باجدید اس کا جمال بے نقاب. ایک طرف جنید جیسے ولی حضور کی تعلیم سے پیدا ہوئے، ایک طرف سلیم اور سنجر جیسے سلطان پیدا ہوئے، آپ کے غلام ہیں. دنیا چلانی سکھائی مگر دین کے اصولوں کے مطابق. اس لیے ایسے فلسفے کہ لوگ حکومت جیسے چاہے آپ نیک ہو جائیں، بالکل غلط ہے. لوگ نیک کیسے ہو جائیں گے؟ حکومت کی حیثیت ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی، جدھر وہ لے جا رہا قوم کو ادھر کو جانا پڑے گا. ہم روتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں اللہ مکے لے جائے، وہ چین کی طرف لے جا رہا، مکہ کہاں آئے گا؟ حکمران کو معمولی چیز ہے کہ بس جیسا بھی ہو ہم اس کو قبول کریں. نہیں، حکمران بھی تبدیل کرنے پڑیں گے جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، جن کی خواہش ہوگی کہ ہم نے خود بھی نیک بننا اور اس امت کو بھی اسلام